کا اس عقیدے پر اجماع رہا جو عقیدہ رب ذوالجلال نے آج مسلک حق اہل سنت کو عطا فرمایا۔ یہ گفتگو بند کر کے ذرا توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کرے، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، وقت بھی کافی ہو چکا، تو چند باتیں ہیں اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا ایکو بھی کم کریں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ میرا خیال ہے جنہوں نے اسٹیج پہ آنا تھا وہ سارے مہمان آ چکے، یہ جو رستہ ہے یہاں بھی آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو مسلک عطا کیا، آج جس نام سے اس مسلک حق کو تعبیر کیا جاتا ہے، یہ نام بھی ایسا نہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی کانفرنس ہو اور چند علماء نے مل کر مفتیان اکرام نے اس مسلک کا نام رکھ دیا ہو کہ ہمارے مسلک کا یہ نام ہے۔ اگرچہ دیگر مسالک کے نام لوگوں نے بنائے، لیکن رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مسلک دیا اس کا نام بھی زبان رسالت سے پڑا ہوا نام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے، بقیہ سارے جہنمی ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ چلنے والا ہو۔ پھر مزید اس سلسلہ میں پوچھا گیا جو دیگر کتب کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ محبوب آپ کے اور آپ کے اصحاب کے طریقے پہ چلنے کا ہو سکتا ہے دعویٰ سارے ہی کریں، تو مزید ان کی پہچان کیا ہوگی کہ جو آپ کے اور آپ کے اصحاب کے طریقے پہ چلے، ان کی علامت، ان کی پہچان کیا ہے، انہیں کہا کیا جائے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، قیامت تک ان کی پہچان اہل سنت کے نام سے ہوگی۔ اور یہی وہ عظیم نام ہے جو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر بھی اپنے محبین کی علامت اور پہچان قیامت تک کے لیے اسے بھی واضح کیا۔ جب یزیدیوں کے سامنے تمام حجت کے لیے حضرت امام حسین نے آخری خطاب کیا کہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم انہیں شہید نہ کرتے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا یہ فرمان کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حضرت امام حسن حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ قرۃ عین اہل سنہ، اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، کسی خارجی رافضی ناسبی کی نہیں، اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت تک کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبین کا نام بھی واضح کیا کہ انہیں اہل سنت کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے
کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے طریقے پہ ہم ہی چل رہے ہیں۔ یہ جو اہل سنت ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ صرف نام کے سنی ہیں، بقیہ عقائد کے لحاظ سے اور مسلک کے لحاظ سے ہم ہی یعنی حق پہ ہیں۔ تو میں صرف چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے نظریہ صحابہ اور عقیدہ صحابہ اس سے واضح ہوگا اور پتہ چلے گا کہ آج یہ چمک جو صحابہ کے عقیدے میں ہے، آج ہو بہو وہ چمک کسی اور مسلک میں نہیں، رب ذوالجلال کے فضل سے وہ چمک اہل سنت کے عقیدے میں موجود ہے۔ ہم جیسے کروڑوں مل جائیں، کسی صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایمان تو اس درجے کا ہے کہ ہم جیسے کروڑوں اولیاء ہوں، مفتی ہوں، پیر ہوں، غوث ہوں، کسی صحابی کے قدم سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں۔ لیکن ایک لحاظ سے ہمارے ایمان کو یہ انفرادیت حاصل ہے جو میرے محبوب نے خود بیان کی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایمان بالغیب ہے، لیکن ایک لحاظ سے ایمان بالغیب ہے، اور ہمارا ایمان دو لحاظ سے ایمان بالغیب ہے کہ صحابہ نے بھی رب کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ رب کو ایک مانا، اور ہم نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے بھی رسول اللہ کے کہنے پہ رب کو ایک مانا۔ لیکن اللہ کے لحاظ سے تو سب کا ایمان بالغیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے صحابہ کا ایمان بالغیب نہیں، انہوں نے دیکھ کے مانا، ہم نے صحابہ سے سن کے مانا۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ایمان بالغیب کی عظمت کو بیان کیا اور شان بیان کی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو صحابہ کا ایمان بالغیب ہے لیکن رب ذوالجلال کی ذات کے لحاظ سے، اور ہمارا ایمان ڈبل لحاظ سے ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے نہ رب کو دیکھا نہ رب کے محبوب کو دیکھا، دونوں لحاظ سے ایمان بالغیب ہے، لیکن رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ جس طرح صحابہ نے دیکھ کے مانا ہے، ہم نے بن دیکھے محبوب کو ویسے ہی مانا ہے۔ یہ انداز اگر تمہیں کسی مسلک میں ملے گا تو ہو بہو یہ انداز مسلک حق اہل سنت میں ملے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ جب صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کن کا ہے، جن کا ایمان تمہیں حیرت میں ڈال دے، تو صحابہ نے جواب دیا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا، ان کا ایمان بھی عجیب تر نہیں۔ پھر عرض کی کہ انبیاء کا ایمان، میرے محبوب نے فرمایا نہیں، ان کا ایمان بھی عجیب تر نہیں، وہ رب کے نبی ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، ان کا ایمان بھی عجیب تر نہیں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں فرشتوں کا نہیں، نبیوں کا نہیں۔ پھر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ تو میرے آقا فرمانے لگے صحابہ جن کے سامنے درخت میرے اشاروں پہ چلتے ہوں، سورج میری انگلی کے اشارے پہ واپس پلٹتا ہو، اور چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوں، پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہوں، جن کے سامنے کھارے کنویں میں لعاب دہن ڈال کے میٹھے کرتا ہوں، اگر وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس میں عجیب کیا ہے؟ صحابہ تم نے تو دیکھ کے مانا، تمہارا بھی ایمان عجیب تر نہیں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں محبوب ہمیں نہیں پتا کہ سب سے عجیب تر ایمان کن کا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے صحابہ سنو، سب سے عجیب تر ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا، میری دیدار نہیں کیا ہوگا، زیارت نہیں کی ہوگی، صرف سنا ہوگا میرے بارے میں، فرمایا ان کا ایمان سب سے عجیب تر ہے۔ اسی لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات میں ہے، فرمایا مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اسے ایک بار مبارک دی،
اور فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرا کلمہ پڑھے گا، پھر بھی مجھ پر ایمان لائے گا۔ تو اس لحاظ سے من وجہ بعد والوں کے ایمان کو رب ذوالجلال نے یہ انفرادی حیثیت دی، لیکن یہ ایمان قبول کب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے بعد والو تمہارا ایمان جب میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا پھر میں تمہارا ایمان قبول کروں گا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تم فلاح پاؤ گے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی ماڈل بنایا تو وہ ایمان قبول نہیں ہے، اگر ایمان صحابہ جیسا لاؤ گے پھر قبول کیا جائے گا۔ اور آج یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ رب ذوالجلال کے فضل سے جو عقیدہ میرے محبوب نے صوفہ پہ اپنے صحابہ کو پڑھایا، آج ہو بہو اس کی چمک اگر دیکھنی ہے تو مسلک حق اہل سنت میں موجود ہے۔ بقیہ وہ لوگ زمانے نے خود کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے۔ اگرچہ صدیوں کا زمانہ بیچ میں موجود ہے لیکن ایک لحاظ سے صحابہ کے ساتھ ہمیں اتنا قرب حاصل ہے، زمانہ ہم نے وہ نہیں پایا لیکن قرب ایسا ہے کہ جو چمک صفہ پہ عقیدے کے لحاظ سے اس وقت موجود تھی، آج اللہ کے فضل سے وہی چمک ہر سنی کے سینے میں موجود ہے۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں، اس پہ میں باقاعدہ چند احادیث سے یہ بات اپنا موقف ثابت کروں گا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ مزاج، وہ عقیدہ، وہ چمک دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آج ہر سنی کی سوچ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ جس محفل میں جا کے بیٹھتا ہے یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں جس عالم کا بیان سنوں مجھے کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی عظمت کے حوالے سے کوئی ایسی بات سننے کو ملے کہ جو میں نے پہلے نہیں سنی ہوئی، کسی نئی عظمت کا اظہار ہو، کوئی ایسی حدیث ملے کہ جس کا مضمون یہ ہو کہ فلاں صحابی آئے تھے، آ کے انہوں نے کوئی سوال کیا تھا، ابھی سوال پورا نہیں ہوا، میرے محبوب نے پورا فرما دیا۔ حضور سے آ کے کسی صحابی نے کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک صدی بعد کی قیامت تک کی باتیں پوچھی۔ ہر سنی کی سوچ یہ ہے کہ جواب آگے سے یہ ہو کہ میرے محبوب نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا اعلم، میں نہیں جانتا، بلکہ صحابی نے بات ایک پوچھی ہے، میرے محبوب نے کروڑوں باتوں کا علم عطا فرمایا۔ آج اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو اسے اپنی اس نظریے پہ، مزاج پہ، سوچ پہ فخر کرنا چاہیے کہ جو مزاج صحابہ کا ہے آج بن مانگے اللہ نے وہ مزاج اہل سنت کو دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ صدیوں پہلے جس بات کو سن کر میرے محبوب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، آج صدیوں بعد وہی حدیث، وہی بات کسی مجمع میں پڑھی جائے، سنائی جائے، اگرچہ خطیب یہ بیان نہ کرے کہ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہاں تم نے مسکرانا ہے، وہ یہ بات بیان کیے بغیر بس بات سنائے اور ہو بہو اسی مقام پہ جس جگہ پہ میرے نبی مسکرائے تھے آج وہی بات سن کے سنی بھی مسکرائے تو اسے اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے۔ بیچ میں صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن رب ذوالجلال نے آج بھی مزاج رسالت کے ساتھ آج سنی کو کتنی مناسبت عطا فرمائی ہے۔ اور اس سلسلہ میں صرف چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر وہ مقام حدیث آپ نے علماء سے پہلے بھی سماعت کی ہے لیکن جس پیرائے میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ انداز آپ کے لیے نیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب اس کی یاری کو بالکل ختم کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جی کا جب وصال ہوا تو قرض بڑا تھا۔ امام بخاری نے متعدد مقامات پہ اس حدیث کو نقل کیا، کتاب البیوع میں ہے جہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میرے ابا جی پہ قرض تھا، وصال ہو گیا، پیسے انہوں نے دیے نہ، قرض خواہ جتنے تھے انہوں نے مجھ سے آ کے مطالبہ کیا
تو میں نے کہا کہ میرے باغ میں جتنی کھجوریں ہیں جاؤ ساری لے لو، جان میری چھوڑو، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک پیسہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں میری یہ مشکل تھی، میں مشکل لے کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، اور جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ مقام کے اندر جو حضرت جابر کے لفظ ہیں، یہ نجدیت پہ ایٹم بم ہے۔ حضرت جابر کے لفظ کیا تھے؟ کہنے لگے لوگوں میں نبی کے پاس آیا کیوں؟ کہتے ہیں استعنت النبی، استعنت وہی لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم سمجھا کے تھک گئے، عبادت اور ہوتی ہے، استعانت اور ہوتی ہے، لیکن کہتے ایاک نعبد مطلب اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جس طرح عبادت رب کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، استعانت بھی رب سے کے علاوہ کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں جب ہم یا رسول اللہ المدد کہیں تو ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہو، یہاں لفظ بخاری کے ہیں اور صحابی رسول کے لفظ ہیں۔ کہتے میں نبی کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ استعنت النبی، نبی سے مدد مانگنے آیا، ان سے مدد لینے کے لیے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب پوچھو حضرت جابر سے کیا انہیں سورت فاتحہ نہیں آتی تھی؟ آتی تھی، ان سے بڑھ کے قرآن کون جانتا ہے؟ لیکن حضرت جابر بتا رہے تھے لوگوں عبادت عطائی طور پر بھی رب کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن استعانت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات رب کی ہے، لیکن رب ذوالجلال کے فضل سے رب کے نبی بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ استعانت رب ذوالجلال کے علاوہ نبیوں سے کرنا اور عقیدہ یہ رکھنا کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن رب کی دی ہوئی توفیق سے رب کے نبی ولی مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، حاجت روا بھی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سنو مضمون لمبا ہے۔ کہتے استعنت النبی، میں نے نبی سے استعانت کی، ان سے مدد چاہی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر کام میرا کلمہ پڑھانے کا ہے، تمہارے قرضے اتارنے کے لیے تو میں نہیں آیا۔ اعلان تھا کلمہ پڑھانے بھی آیا ہوں، تمہاری ہر مشکل حل کرنے بھی آیا ہوں۔ اب حدیث طویل ہے، ایک ایک جملے پہ گھنٹوں کی بحث ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں آیا میرے محبوب نے فرمایا کہ جابر اب آ گئے ہو، مشکل حل ہو جائے گی، ایسا کرو جتنی تمہارے باغ میں کھجوریں لگی ہیں ساری درختوں سے اتارو، ان کا ڈھیر بناؤ، جب ڈھیر بن جائے پھر آ کے مجھے بتانا۔ اب حضرت جابر گئے، ساری کھجوریں اتاری، ڈھیر بن گیا، آ کے محبوب کو بتایا۔ میرے محبوب حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یاروں کے ساتھ میرے محبوب حضرت جابر کے باغ میں جلوہ گر ہوئے۔ آ کے کیا کیا؟ اب ان دونوں کو ساتھ لے جانے میں اور بھی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت اس حدیث کے آخر میں بھی ہے۔ دونوں ساتھ ہیں، حضرت جابر کے باغ میں آ کے فجالس علیہ، ڈھیر کے پاس بیٹھے، فدعا بالبرکاتی، کھجوروں کے پورے ڈھیر کو سامنے رکھ کے میرے محبوب نے ختم پڑھ دیا۔ آج جن سے 1 کلو کھجوروں پہ ختم برداشت نہ ہو، یہاں پورے ڈھیر پہ پڑا ہے، برکت کی دعا مانگی ہے، اور ساتھ فرمایا ہے جابر جتنے قرض خواہ ہیں سب کو بلاؤ اور اس سے کسی کو کم نہ دینا، سب کا قرضہ اتارو۔ حضرت جابر کہتے محبوب تو چلے گئے، میں سارے قرض خواہوں کو بلا کے تول تول کے کھجوریں ان کو دیتا رہا، قرضہ اتارتا رہا۔ کہتے جس کا جتنا قرض تھا سارا اتارا، سارا قرض اتارنے کے بعد دیکھا تو کافی ساری کھجوریں باقی بچ گئیں۔ اور حدیث میں جو لفظ ہے، جو پیمانہ حضرت جابر نے بولا کہ کتنی بچی، ان کا آج اگر موٹا حساب لگایا جائے تو 3000 سیر کھجوریں باقی بچ گئیں۔ اب عرب کا ماحول تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ ہو کہ کھجوریں تو زیادہ ہی تھیں، صرف حضرت جابر سمجھ رہے تھے یا قرض خواہ سمجھ رہے تھے۔
وہ تو تجربہ اتنا تھا کہ درختوں پہ لگی کھجوریں گن لیتے تھے کہ ہیں کتنی، تو ان کا یہ سمجھ رہے تھے آدھا بھی نہیں اترنا، اور یہاں سارا اترا ہے اور 3000 سیر کھجوریں باقی بچی بھی ہیں۔ اب حضرت جابر نے یہ نہیں سوچا بیٹھ کے باغ میں ہی سوچ رہا تھا کہ آدھا اترنا ہے، کھجوریں تو میرے پاس پہلے ہی بڑی تھی، سارا اتر گیا باقی بچ بھی گئی۔ اب یہ بات انہوں نے اپنے تک نہیں رکھی، سارا قرضہ اتار کے جو ڈھیر بچا اسے وہیں چھوڑ کے دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے عرض کرتے ہیں مغرب کا وقت تھا، میرے محبوب مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، آ کے کہتے ہیں محبوب تمہارے جانے سے کمال ہو گیا، تم گئے ہو میرے باغ میں، آپ کے جانے سے اتنی برکت آئی ہے، سارا قرضہ اتر گیا، اور سارا قرضہ اتر بھی گیا، 3000 سیر کھجوریں باقی بچ بھی گئیں۔ اب یہ لفظ جب حضرت جابر نے سنا ہے، میں نے دیکھا کہ ابھی کئیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، اگرچہ کسی کو یہ پہلے حدیث نہ سنی ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ یہاں مسکرانا کتنا عظیم عمل ہے، کہ حضرت جابر کی یہ بات سن کے صدیوں پہلے اسی مقام پر میرے نبی مسکرائے تھے، اور آج صدیوں بعد یہ حدیث کسی محفل میں پڑھی جائے تو ایسا نہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں حدیث کی سند چیک کرواؤں گا، اپنے علماء سے پوچھوں گا یہ حدیث جو بیان ہوئی کیا سند میں کمزوری تو نہیں، وہاں سند کے بندہ رولے میں پڑ جائے اور اس دیکھنا شروع کر دے کہ کیا سند کے اندر کہیں کمزوری تو نہیں۔ یہ مزاج ان کا ہے، سنی مزاج یہ ہے۔ وہ تو جب میرے محبوب تشریف لے کے گئے حضرت جابر کے باغ میں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر یہ خیال بھی آ گیا ہو کہ جب محبوب تشریف لے گئے ہیں تو پھر تو کمی کوئی نہیں آ سکتی، قرضہ اتر بھی جائے گا، ڈھیر میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ اگر اس حدیث کو سنے بغیر کسی کے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے تو اسے بھی اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے۔ یہی خیال صدیوں پہلے حضرت صدیق اکبر کے دل میں بھی آیا تھا، یہی خیال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی آیا۔ اب جس وقت حضرت جابر نے آ کے یہ سنایا کہ محبوب تمہارے جانے سے کمال ہوا ہے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا، اور ساتھ آج جب شان رسالت سن کے ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ گڑا ہوا نہیں، یہ بھی نعرہ رسول اللہ سے پڑا ہوا ہے۔ اپنی عظمتوں کا بیان سن کر حضرت جابر سے اس مقام پر میرے محبوب نے یہ نعرہ لگایا، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رب کا سچا رسول ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سوچو تو صحیح، دوسری مقام کے اندر یا تو ان کی محافل میں یہ حدیث پڑھی نہیں جائے گی، اگر بعمل مجبوری انہیں پڑھنی پڑ جائے کہ حدیث ترتیب کے ساتھ سناتے ہوئے کلاس میں آ جائے تو پھر سند پہ اعتراض ہوگا، اس کا فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، اور پھر یہ تو معجزہ ہے، معجزہ سے عقیدہ نہیں بنتا، طرح طرح کی باتیں کر کے وہ اس حدیث کے اوپر اس طرح کی بات کریں گے نہیں۔ لیکن یہ سنی مزاج ہے جو ہر بات کو اس انداز میں بیان کرتا ہے جو انداز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب دیکھو جس وقت انہوں نے آ کے یہ کہا محبوب آپ کے جانے سے کمال ہوا، تو میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی، اے جابر یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے جانے سے برکت آتی ہے، اے جابر تم سمجھ رہے تھے کھجوریں کم ہیں، کھجوریں تو زیادہ ہی تھیں، میرے جانے سے کچھ نہیں ہوا، اچھا چلو میں گیا ہوں، میں نے دعا مانگ دی، تمہارا کام بن گیا، اب یہ بات کسی اور کو جا کے نہ بتانا کہ یہ تو لوگ عقیدہ بنا لیں گے کہ جہاں نبی جاتے ہیں وہاں برکت آتی ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کا مضمون تو کچھ اور کہتا ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے، اے جابر جو بات آ کے تم نے مجھے بتائی ہے کہ میرے جانے سے کمال ہوا ہے، یہی بات جا کے میرے ابو بکر کو بھی بتاؤ، یہی بات، اب عظمتوں کا بیان رکنا نہیں چاہیے، یہی بات حضرت عمر کو بھی بتاؤ، چونکہ وہ دونوں ساتھ تھے، اعطی ابا بکر و عمر، جاؤ یہی بات جا کے دونوں کو سناؤ۔ حضرت جابر آتے ہیں،
اتفاق سے دونوں حضرات اکٹھے ہیں. آ کے جب بات سنائی، وہ جب صبح کے وقت آپ دونوں ساتھ تھے، میرے محبوب میرے باغ میں گئے تھے، میری مشکل تھی، آ کے انہوں نے برکت کی دعا مانگی. پتہ کیا ہوا؟ سارا قرضہ میں نے اتارا، بقیہ کافی ساری کھجوریں بچ گئیں. اب اگلوں کا عقیدہ پہلے ہی بڑا ایڈوانس تھا. انہوں نے کہا اے جابر، تجھے تول کے قرض ادا کر کے پھر پتہ چلا باقی بچی ہیں اور قرضہ اتر گیا ہے. قد علمنا ماضی ہے، قد علمنا اس سیکون اس صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ بولے اے جابر، قد علمنا، ہمیں تو اسی وقت علم ہو چکا تھا، جان گئے تھے. جب نبی تیرے باغ میں پہنچے دعا مانگ دی، ہم نے جان لیا محبوب نے برکت کی دعا مانگ دی ہے، اب کمی کوئی نہیں آئے گی. اب یہ عقیدہ ایڈوانس. آج یہی چمک اگر دیکھنی ہے تو تمہیں کسی مسلک میں نہیں ملے گی. یہ ہو بہو سینہ کھول کے شان رسالت کو قبول کرنا، یہ انداز فقط تمہیں مسلک حق اہل سنت میں نظر آئے گا. اب دیکھو کیسا انداز ہے کہ وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے ہیں، آگے سے جواب ملتا ہے ہم تو جان گئے، اے ہمیں شک نہیں تھا. علمنا وہاں بولا جاتا ہے جہاں یقین ہو. زن کے لفظ نہیں بولے، گمان کے لفظ نہیں بولے کہ ہمیں گمان تھا ایسا ہو جائے گا. قد علمنا، ہمیں یقین تھا، جان گئے تھے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے باغ میں پہنچے ہیں، اب سارا قرضہ بھی اترے گا اور ڈھیر کے اندر کمی کوئی نہیں آئے گی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. بخاری شریف میں تقریباً 15 مقامات پہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اتفاق سے اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر ہیں. اور یہ انداز بھی آج یعنی اس انداز میں کہ شان رسالت کو بیان کرنا ہو تو تول تول کے نہیں، سینہ کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے. اور یہ انداز بھی کہ اگرچہ وہ کام سامنے ہوتا ہوا نہ بھی دیکھا ہو، پھر بھی شان رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں بھی دیکھا پھر بھی تقاضا یہ ہے کہ جو دیکھا ہے اس سے بھی بڑھ کر شان بیان کی جائے. یہ ہے صحابہ کا انداز. آئے لوگ کہتے ہیں انگلیوں پہ تولتے ہیں، اتنی بیان کرو اتنی بیان کرو، اس سے آگے جاؤ گے تو یہ معاذ اللہ شرک ہو جائے گا اور معاذ اللہ تم نبی کو خدا کے درجے میں لے جاؤ گے. اب یہ حدیث ان لوگوں کے لیے یہ درس ہے اس میں کہ حضرت جابر نے یہاں ایسا عقیدہ دیا کہ جو انہوں نے شان رسالت کے لحاظ سے دیکھا نہیں تھا، لیکن عقیدہ بیان کیا کہ شان رسالت کا معاملہ ہو تو بیان کیسے کیا جاتا ہے. حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ سے پانی ختم ہوا، حضور کی بارگاہ میں شکایت کی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ ایک چمڑے کے مشکیزے میں رکھا، لفظ حدیث کے کہ ہم نے دیکھا محبوب کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. میرے امام نے اسی حدیث کا نقشہ کھینچا. 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری، کہ امثال العیون، جس طرح چشموں سے نکلتا اس طرح حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا. اب وہاں کتنے صحابہ تھے، کتنوں نے پیا. بعد میں کسی نے حضرت جابر سے سوال کیا، اے جابر بتاؤ کم کنتم یومئذ، اس دن تمہاری تعداد کتنی تھی جنہوں نے پانی پیا، برتن بھرے، جانوروں کو پلایا؟ جواب اتنا تھا، قلنا 15 میہ، اس دن ہماری تعداد 1500 تھی. ہم 1500 صحابہ تھے جنہوں نے پانی پیا بھی تھا، برتن بھرے بھی تھے، جانوروں کو بھی پلایا تھا. اب یہ انداز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جو سوال پوچھا جواب آ گیا، لیکن اگلی بات حضرت جابر سے پوچھی نہیں گئی، خود بیان کی. اور اس مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک انداز جو فتاوی رضویہ شریف میں ہے، وہ انداز جب دیکھا تو حضرت جابر کی فکر نظر آئی کہ سوال تو اتنا پوچھا گیا کہ کیا آب زمزم سے کوئی استنجا کر سکتا ہے؟ تو جواب ہاں نہ میں تھا.
جواب دیا کہ یہ پانی چونکہ بڑی برکت والا ہے اس لیے ادب کے خلاف ہے کہ اس پانی سے استنجا کیا جائے. ادب کا یہ تقاضا نہیں کہ اس پانی سے اس کو استنجا کرے، یہ بڑا بابرکت پانی ہے. اب جواب اتنا تھا، لیکن اگلی بات سوال میں پوچھی نہیں گئی، میرے امام نے خود بیان کی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی عظمت رسالت کا معاملہ آئے بیان کرنے کا تو اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، سینہ کھول کے بیان کرنا چاہیے. دل میں خیال آیا کہ جب میں نے کہا بے زمزم بڑا برکت والا پانی ہے تو ہو سکتا ہے جو جواب پڑھنے والا ہے، جو سائل ہے جس نے یہ پوچھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پوری دنیا کے پانیوں سے سب سے افضل ترین پانی آب زمزم ہے. تو میرے امام نے پوری بحث کی، فرمایا آب زمزم بڑی شان والا، لیکن پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر جس پانی کو شرف حاصل ہے وہ پانی ہے جو رسول اللہ کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے. آب زمزم بھی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آب کوثر بھی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آب کوثر تو وہ پانی ہے جو رب ذوالجلال قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گا. لیکن آب کوثر وہ پانی جو محبوب کی انگلیوں سے نکلا ہے، اسے نسبت ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ. آب کوثر میں بھی وہ عظمت نہیں، آب زمزم میں بھی وہ عظمت نہیں جو عظمت اس پانی کو حاصل ہے جو رسول اللہ کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے. اب یہی انداز حضرت جابر کا تھا. سوال پوچھا گیا کم کنتم یومئذ، تعداد کتنی تھی؟ جواب ملا تعداد 1500 تھی. اب مجھے بتاؤ کیا حضرت جابر نے شان رسالت بیان کرنے میں کوئی کمی کی؟ بتاؤ تو صحیح. جو پوچھا گیا تعداد یہ نہیں کہا کہ ہم تو 2-4 تھے، 100 ہوگی بڑی مشکل سے تعداد، اگر چند بھی اوپر آ جاتے تو پانی ان کے لیے کافی نہ ہوتا. جو حضرت جابر نے دیکھا جتنی تعداد تھی وہ ساری عظمت بیان کی کہ تعداد ہماری 1500 تھی. اور یہ بھی کوئی کم نہیں کہ محبوب کی انگلیوں سے پانی نکلے، پورا پیکر انسانی بھی پانی سے بھرا ہوا ہو تو وہ پانی بھی اتنا نہیں نکل سکتا پورے جسم سے کہ جو 1500 کے لیے کافی ہو، پھر جانور بھی پیئے، وضو بھی اسے کیا جائے. یہ بھی کوئی کم نہیں تھی جو شان رسالت حضرت جابر نے سنائی. لیکن حضرت جابر نے اس سے اگلی بات کی، اور وہ بات جو حضرت جابر نے دیکھی نہیں تھی جو شان، لیکن سائل کا سوال بھی درست کیا کہ عظمت رسالت کی بات آئے تو یہ نہ کہو کہ نبی نے پلایا کتنوں کو تھا، سوال یہ پوچھو نبی پلا کتنوں کو سکتا ہے. یہ نہ پوچھو کہ وہ پانی کتنوں نے پیا تھا، یہ پوچھو پانی کتنوں کے لیے کافی تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تعداد تو ہماری 1500 تھی، لو کننا 100,000 لکفانا، اگر اس دن ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی پانی 1,00,000 کے لیے کافی ہو جاتا. اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے جو نبی 1500 کو پلا سکتا ہے. اب ایسا نہیں کہ تعداد کوئی قریب بیان کی ہو، 1500 1600 کہہ دیتے، 2000 کہہ دیتے، کہاں 1500 اور کہاں 1,00,000. حضرت جابر کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے جو نبی 1500 کو پلانے پہ قادر ہے، اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ وہ نبی 1,00,000 کو بھی پلا سکتا ہے. اس لیے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ. اب دیکھو اس سلسلہ میں مسلم شریف کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو کس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا، اس پہ روز روشن کی طرح یہ واضح دلیل ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا اور یہ جنگ بڑی دور جا کے لڑی گئی، ساز و سامان کی بھی بڑی قلت تھی. تو
جب سازو سامان بالکل ختم ہوا، کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہ بچی، تو صحابہ نے شکایت کی۔ اب قریب تھا، حضرت عمر کہتے ہیں قریب تھا کہ محبوب جو اونٹ سواریوں کے لیے ساتھ لے کے گئے انہیں ذبح کرنے کا آرڈر دیتے کہ اب کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، یہ جو اونٹ ہے انہیں ذبح کیا جا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں بڑی مشکل بن جاتی، چونکہ بڑی دور کا سفر تھا اور سواریاں پہلے ہی تھوڑی تھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں اونٹ ذبح کرنے پڑے، محبوب اس کی تو ضرورت نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عمر نے مشورہ دیا، کہتے ہیں میرا مشورہ محبوب یہ ہے کہ آپ اعلان کرو پورے صحابہ میں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی بچا کچا ہے وہ لے آئے، آپ کے سامنے رکھ دے، جب ڈھیر بن جائے آپ اس پہ برکت کی دعا مانگو۔ میرا عقیدہ ہے بوریاں بڑھ جائیں گی، ڈھیر میں کمی نہیں آئے گی۔ اب میرے محبوب نے مشورہ قبول کیا، اعلان ہوا جس کے پاس جو کچھ بچا کچا ہے لے آئے۔ تو شہدان جھاڑے گئے، اور یہاں محدثین نے لکھا کہ اس ڈھیر میں سب سے زیادہ تعداد کھجوروں کی گٹلیوں کی تھی، کھجوروں کی بھی نہیں، کھجوروں کی گٹلیوں کی تعداد، کہ صحابہ انہیں بھی سنبھال کے رکھتے کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہ ملے گا گٹلی منہ میں رکھیں گے، پانی کا گھونٹ پیئیں گے، تھوڑی مٹاس جو گٹلی پہ ہے وہ اندر جائے گی تو تھوڑی سی راحت مل جائے گی اور تقویت مل جائے گی۔ آج میلاد کے، آج کسی بیٹے کی شادی پہ 7 قسم کے کھانے پکانے والوں، صحابہ کے دور سے میلاد کی دیگوں کا تقاضا کرنا یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ صحابہ جو کھجور کی گٹلیوں تک بھی سنبھال کے رکھیں، اس دور میں میلاد کی دیگوں کا تقاضا کرنا اور اپنے بیٹے کے ولیمے پہ 7 ڈشیں بنا کے دور صحابہ یاد نہ آئے، اور میلاد کی دیگ اگر کوئی غریب پکا لے تو صحابہ سے دلیل تم مانگو کہ صحابہ کے دور سے دلیل دکھاؤ۔ صحابہ کھجوروں کی گٹلیاں بھی سنبھال کے رکھتے۔ جب وہ ڈھیر لگا تو تھا کتنا؟ حدیث کے لفظ ہے اتنا ڈھیر تھا کہ بیٹھی ہوئی بکری جتنی جگہ گھیرتی ہے، بیٹھی ہوئی بکری، اب وہ کھڑی ہوئی بھی نہیں، بیٹھی ہوئی بکری جتنا اس کا حجم ہے لمبائی میں اونچائی میں، اتنا ڈھیر تھا جو وہ لگا، اور اس میں بھی زیادہ تعداد کھجوروں کی گٹلیوں کی۔ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا مانگی، اعلان ہوا کہ جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہے، جتنی بڑی بوری ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ لے آئے اور اس ڈھیر سے بھرنا شروع کر دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پاس کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، چونکہ مشورہ میں نے دیا تھا۔ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، میرے محبوب بھی دیکھتے رہے، جس کے پاس جتنی بھی بڑی بوری تھی، بڑا برتن تھا، اس نے اس ڈھیر سے بڑا۔ غزوہ تبوک میں ایک روایت کے مطابق تعداد تو 60,000 تھی، ایک میں 30,000 تھی، سب سے کم والا قول ہی لے لو، 30,000 ہی مانو، 30,000 بھی تعداد ہو، برتن تم بوری نہ مانو، چھوٹا برتن ہی مان لو، اور ڈھیر اتنا ہو کہ بیٹھی ہوئی بکری جگہ گھیرے، 30,000 کا لشکر اپنے برتن بھرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سب کے برتن بھرے، دیکھا تو ڈھیر میں ایک گٹھلی بھی کم نہ ہوئی، اتنی بھی کمی نہ آئی، جیسا ڈھیر تھا ویسا ہی لگا رہا۔ پھر کہنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت جابر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سب نے برتن بھر لیے، میرے محبوب نے سب کے برتن بھرے دیکھے، چونکہ پہلے مشکل تھی شکایت کر رہے تھے، سب کے برتن بھرے دیکھے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پر میرے محبوب مسکرائے اور ساتھ یہ نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ میں نعرہ تکبیر بھی ہے اس میں اور نعرہ رسالت بھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تمہاری محافل میں یہ نعرے لگتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت؟ ہم نے کہا ہمارا ایک نعرہ بھی گڑا ہوا نہیں، نعرہ تکبیر بھی، نعرہ رسالت بھی نبی سے پڑا ہوا نعرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اب دیکھو آخری بات کر کے گفتگو اختتام کی طرف لاتا ہوں، کیسا
شفاف اور ستھرا عقیدہ خلق کائنات جل جلالہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا، اور اللہ کے فضل سے آج وہی چمک اہل سنت میں ہے۔ آئیے 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہماری اس محفل میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈھیر چھوٹا سا ہو، 30,000 لوگوں نے برتن بھر لیے ہوں۔ بلکہ مجھے امید ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں یہاں بیٹھنے والے یہ سوچ آئی ہوگی 30,000 تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ تعداد ہوتی تو میرا نبی ان کے برتن بھی بھر دیتا، ان کے برتن بھی بھرے جاتے۔ 30,000 تعداد تو تھوڑی ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب کو یہ اختیار دیا اور یہ عظمت دی ہے، جب وہ 30,000 کو کھلا سکتے ہیں پوری کائنات کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ آج ہمارا عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج بھی ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ دوسری طرف نظریہ یہ ہے کہ یا کے ساتھ انہیں پکارا جائے جو زندہ ہو، جو سامنے موجود ہو، یا کے ساتھ جو غائب ہے یا جو دنیا سے جا چکا انہیں پکارنا یہ شرک عقیدہ ہے۔ اب وہ لوگ یا رسول اللہ پکارنے کو شرک کہیں اور سنی کہے کہ یہ تو نظریہ صحابہ سے بھی پڑا ہوا ہے، رسول اللہ سے بھی پڑا ہوا ہے۔ اب ایک طرف فتوے شرک کے ہیں اور ایک طرف بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ اگر اس بات پہ پرکھنا ہے کہ آج کون صحابہ کے مسلک پہ ہے تو وہ روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وقت نہیں، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ وہ عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی محبوب کو یا کے ساتھ پکارنے والا یہ عقیدہ گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، بریلی سے گھڑا نہیں گیا، بلکہ یہ عقیدہ صحابہ اکرام سے پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا، میرے محبوب اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں حضور کی حیات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنی قبر انور میں حیات حقیقی، حیات حسی، حیات جسمانی، حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں، اور آج بھی دنیا کے کسی کونے سے کوئی انہیں پکارتا ہے میرا نبی پکار سنتا بھی ہے، سن کے مسئلے حل بھی فرماتا ہے۔ اس لیے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آج بھی وہ فریاد سنتے ہیں، اور یہ دلیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، قحط پڑ گیا حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، قحط پڑا، بارش نہ ہوئی، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ روایتوں میں نام یعنی نہیں ذکر کیا گیا، وہاں رجل کا لفظ ہے، لیکن جو بخاری شریف کی شرح فتح الباری اس میں نام باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ وہ رجل حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی کچھ لوگ اس لحاظ سے بھی اس حدیث میں کمزوری پیش کرتے ہیں کہ وہ حدیث میں تو رجل کا لفظ ہے، پتہ نہیں رجل سے مراد کون سا رجل ہے۔ تو اگر رجل سے مراد بلال بن حارث نہ بھی ہوں، لیکن حدیث کا جو اگلا مضمون ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس رجل کی بات سنی، بات کو تسلیم کیا اور ان کی بات پہ لبیک کہا، تصدیق کی، تو اس بات کی دلیل، اس بات کے اوپر یہ روشن دلیل بنی کہ جس رجل کی بات عمر قبول کر رہے ہیں، ہم اور تم یہ کون کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رجل ہے، پتہ نہیں وہ رجل سے مراد کون ہو سکتا ہے۔ جب حضرت عمر نے قبول کیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ رجل کوئی عام نہیں، یقیناً وہ رجل صحابی رسول ہیں، اور حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضرت بلال بن حارث رسول اللہ کی قبر انور پہ جلوہ گر ہوئے۔ کہتے جب حضور کی قبر پہ حاضر ہوئے، آ کے کیا کہا
کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ محبوب کی ظاہری حیات کا زمانہ نہیں، محبوب کا وصال ہو چکا، آپ قبر انور میں ہیں، اور لفظ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ یا کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، یا رسول اللہ۔ اگلے جملے کیا ہیں؟ کہتے ہیں استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی لأمتک، اپنی امت کے لیے بارش کا بندوبست کرو، اپنی امت کے لیے بارش برساؤ، بارش کا بندوبست کرو، بارش مانگو رب سے۔ فإنہم قد ہلکوا، یہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ اب دیکھو اس میں استسقی بھی امر ہے، اور یعنی سیگا وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے جہاں اگلا بندہ سامنے موجود ہو، یعنی ہے یہ دعائیہ کلمات کی التجا ہے، درخواست ہے، لیکن یہ بھی حاضر کا سیگا ہے۔ استسقی آگے لأمتی کا، قاف ضمیر وہی ہے جو الصلاۃ والسلام علیک میں ہے، علیک یا رسول اللہ، وہی ضمیر یہاں ہے لأمتی کا، اپنی امت کے لیے۔ محبوب آپ رب سے بارش مانگو، فإنہم قد ہلکوا، یہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ اب اس انداز میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ التجا پیش کر کے یہاں سے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ لوگ کہ جنہیں یا بھی ہضم نہ ہو اور کاف بھی جن سے ہضم نہ ہو، وہ تو اتنی بات سن کے اس چکروں میں پڑ جائیں گے کہ صبح ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری مجلس میں ایسا کوئی بندہ نہیں بیٹھا۔ خدا نہ خاص اگر کوئی ایسا ہو تو وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو کل جا کے اپنے مولوی سے پوچھوں گا کہ یہ جو حدیث پڑھی گئی کہ جہاں حضرت عمر کے دور خلافت میں یا سے پکارا گیا اور پھر کاف ضمیر خطاب کی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ یا کے ساتھ پکارنا ظاہری حیات کے بعد یہ شرک ہے، اور یہاں سے آپ ہی کہہ رہے یا رسول اللہ، تو یقیناً پھر روایت میں کمزوری ہے، سند میں کمزوری ہے۔ لیکن جو سنی مزاج رکھنے والا ہے، اگرچہ اس نے حدیث کا اگلا مضمون نہیں سنا، لیکن اس کے دل میں یہ بات تو آئی ہے کہ جب اس صحابی نے درخواست پیش کی ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ درخواست قبول نہ ہوئی ہو، یقیناً اس درخواست کی قبولیت پہ بارش نازل ہوئی ہوگی۔ تو جس کے دل میں یہ خیال آیا ہے اسے مبارک ہو کہ صدیوں بعد بھی اللہ نے تمہیں مزاج وہ دیا ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا مزاج ہے۔ اب لفظ حدیث کے سنو، کہتے ہیں جب وہ صحابی تو چلے گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوئے، ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میرے محبوب ان کی خواب میں تشریف لے آئے، خواب میں آ کے کہا اتی عمر، چونکہ دور خلافت حضرت عمر کا ہے، پریشان سب سے زیادہ وہ ہے کہ جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں، بڑی مشکل ہے لوگوں کی۔ تو وقت کا جو خلیفہ اور پھر خلیفہ بھی حضرت عمر جیسا ہو، جن کی سوچ یہ ہے، کہا کہ اگر کسی دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا رہ گیا تو عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، تو ان سے بڑی مشکل اور کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ پریشانی ان کو تھی، اس لیے میرے محبوب نے انہیں حوصلہ بھی تو دینا تھا۔ کہی تھی عمر، سب سے پہلے اٹھ کے عمر کے پاس جاؤ اور جا کے انہیں فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامُ وَأَخْبِرْهُ إِنَّكُمْ مُسْقَوْنَ، انہیں جا کے میرا سلام کہنا اور دوسرا انہیں خوشخبری سنانا، پریشان نہ ہو، بارش کا بندوبست کر دیا گیا ہے، بارش نازل ہو جائے گی، بارش برسے گی، بارش نازل ہو جائے گی۔ اب آگے جا کے جب انہوں نے پیغام دیا، بادل بھی آئے، بادل برسے بھی، تو یہ عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی اس انداز میں پکارنا یہ بریلی سے گڑا ہوا عقیدہ نہیں، صحابہ سے پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ یا سے پکارا بھی ہے، کاف ضمیر خطاب سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے محبوب کو یاد بھی کیا ہے، اور یاد کر کے بتایا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے بعد والوں کے لیے ماڈل بنایا۔ اپنی طرف سے اگر کوئی تم ایمان کا ماڈل بناؤ گے وہ قبول نہیں ہوگا۔
جب ایمان صحابہ جیسا ہوگا اللہ وہی ایمان تمہارا قبول فرمائے گا. اور یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو نا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی, ہم مسلمان ہیں, تو اس بات پہ بھی شکر ادا کیا کرو. مسلمانی کا دعویٰ تو بڑے کرتے ہیں, یہ شکر ادا کیا کرو کہ ہم وہ ہیں اگرچہ صدیوں کا بیچ میں فاصلہ موجود ہے, لیکن اللہ نے صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ہمارے عقیدے کو چمک وہ دی ہے جو چمک میرے محبوب نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. وہ مسلک حق اہل سنت, اور اس فخر سے بیان کیا کرو کہ اللہ کا شکر ہے, فضل ہے, ہم مسلمان بھی ہیں, ہم سنی بھی ہیں. کچھ لوگ اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں, کہتے بس ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں ان فرقوں کے جو ہے وہ جھگڑے میں پڑتے, ہم بس مسلمان ہیں. تو بھائی جب غیروں کے لحاظ سے بیرون ملک میں اگر وہاں کوئی تمہاری پہچان پوچھے تو پھر پہچان یہ ہوتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور اگر کوئی پاکستانی مل جائے تو پھر پہچان یہ ہے بتایا جائے میں پنجاب سے ہوں, میں سندھ سے ہوں, اور اگر کوئی پنجابی مل جائے تو اسے بتایا جائے میں لاہور سے ہوں, لاہور کا کوئی مل جائے تو یہ بتایا جائے کہ کس محلے سے ہوں. لہذا آج اگر دیگر مذاہب کے لحاظ سے ہمارا تعارف ہے تو وہ مسلمانی والا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. لیکن جب مسلمانوں کی صفوں میں کچھ بھیڑیے چھپ جائیں مسلمانوں کا روپ دھار کر, تو پھر پہچان یہ ہے بندہ ببانگے دوہل بتائے ہم وہ ہیں جو 5 تن پاک والے بھی ہیں, 4 یاروں والے بھی ہیں. رب ذوالجلال کا فضل ہے, ہمارا تعلق مسلک حق اہل سنت سے ہے, ہم سنی ہیں. اور سنی ہونا یہ اتنا عظیم معاملہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظمت سنی ہونے کی جو بیان کی, ویسے تو درجنوں ہیں لیکن وقت نہیں, ایک بیان کر کے گفتگو ختم. اور یہ حدیث سن کے پھر اگر کوئی اب بھی فخر سے اپنا سنی ہونا بیان نہ کرے تو پھر اسے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہ حدیث میں جو عظمت آئی وہ سننے کے بعد بھی کوئی اس بات کو چھپائے کہ بس میں مسلمان ہوں, میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا, تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جس کو امام ابن بطہ نے الابانہ کے اندر اس کو نقل کیا, اور یہ فرمان اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے, لیکن علماء بیٹھے ہیں, جانتے ہیں, جو اصول حدیث پڑھاتے ہیں, پتہ ہے کہ یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ جب کوئی صحابی کسی عمل پہ ثواب بیان کرے کہ فلاں عمل پہ یہ ثواب ہے, فلاں عمل پہ یہ ثواب ہوتا ہے, تو یقیناً قانون ہے یہ کہ وہ صحابی اگرچہ اس حدیث کی سند حضور تک بیان نہ بھی کرے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ کوئی صحابی اپنی طرف سے کسی عمل کا ثواب بیان نہیں کر سکتا, یقیناً حضور سے سن کے ہی بیان کر رہا ہے. اب یہ فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے موقوفاً بیان کیا, لیکن قانون کے مطابق مرفوع ہے, اور یہ فرمان میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عظمت اور کیا شان میرے محبوب نے سنی کی بیان کی. حضور فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادہ, قرآن دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو دیکھو, پڑھنے پہ تو ثواب ملتا ہی ہے, قرآن کا دیدار کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے. کبھی پڑھو اس پہ بھی اجر ہے, اور نہ بھی پڑھو صرف محبت سے اسے دیکھ لو, اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ جو زبانی پڑھے ثواب سنگل ہے, دیکھ کے پڑھے تو ڈبل ثواب ملتا ہے, دیکھنے پر بھی اجر ہے. اگلے لفظ ذرا دل کے کانوں سے سننا, اور یہ لفظ سننے کے بعد جب بھی یاد کرو گے ان لفظوں کی لذت اور چاشنی تمہیں اسی وقت مل جائے گی. بستر پہ جا کے سونے سے پہلے یہ لفظ سوچنا کہ محبوب نے صرف عقیدے کی درستگی پر اتنی بڑی عظمت ہماری بیان کی ہے کہ عقیدہ درست ہو, بندہ محبوب کے صحابہ کو بھی مانتا ہو, اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتا ہو, 11ویں بھی مانے, 12ویں بھی مانے, 4 یار بھی مانے, 5 تن پاک بھی مانے, تو اسے عظمت کتنی ملتی ہے. محبوب کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرے تو عظمت کیا ہے, شان کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں
النظر فی المصحف عبادہ، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، والنظر الی الرجل من اہل السنت عبادہ، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، سنی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن دیکھو پھر بھی عبادت کا ثواب، اور سنی کا چہرہ صحیح العقیدہ، سنی پیر کی بات نہیں، سنی عالم کی بات نہیں، سنی مفتی کی بات نہیں، سنی عالم کی شان تو اپنی جگہ پہ، میرے آقا فرماتے جو صحیح العقیدہ سنی عالم کا دیدار کرے گویا کہ عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، وہ مقام تو اپنی جگہ پہ۔ یہ عام سا سنی ریڑھی لگانے والا کیوں نہ ہو، عام سا سنی کیوں نہ ہو، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری نہ پیر، عام سا سنی، اس کی بھی یہ شان ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے اس کا چہرہ دیکھو تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی ثواب ہے، سنی کا چہرہ دیکھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ادب دیا۔ بقیہ مسالک ہیں جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کے گستاخ ہیں، لیکن سنی وہ ہے جو محبوب کی ہر نسبت کا ادب کرتا، صحابہ تو صحابہ رہے، اہل بیت اطہار تو اہل بیت اطہار رہے، سنی تو ان پتھروں کا بھی ادب کرتا ہے جنہیں صدیوں پہلے محبوب سے نسبت ہوئی تھی، ان کا بھی ادب کرتا ہے، اور ان کے دیدار کے لیے بھی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے کبھی غار ثور پہ جاتا ہے، کبھی غار حرا پہ جاتا ہے۔ ہیں وہ پتھر لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہاں محبوب جلوہ گر ہوئے ہیں، اگرچہ چند لمحوں کے لیے، چند دن کے لیے، پھر بھی ادب ہے، احترام ہے۔ سنی تو ان راہوں کا ادب کرتا ہے، ان جگہوں کا ادب کرتا ہے، سنی نام ہی ادب کا ہے۔ لہٰذا یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ ہم اہل بیت اطہار والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں۔ میرے امام نے اسی لیے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔